یعنی میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں. اس پر آج ہمارا سبق ہے. احب امی لانها تفیض رحمتا وحنانا. میں اپنی امی سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے مجھے محبت اور رحمت سے پالا، محبت اور شفقت سے پالا. ان الام فضلها علینا عظیم. ہماری امی کو، بے شک ماں کو ہم پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، عظیم فضیلت حاصل ہے. فضلها علینا، ہم پہ اسے فضیلت حاصل ہے. عظیم، بہت بڑی فضیلت حاصل ہے. لأنها ولدتنا، کیونکہ اس نے ہمیں جنا. وربتنا، اور ہماری تربیت کی. ولدتنا وربتنا، اس نے ہمیں جنا اور ہماری تربیت کی. یعنی تربیت کی بھی اور پالا بھی، دونوں چیزیں آ جاتی ہے کہ ہمیں پالا پوسا، اس نے جوان کیا، ہماری ہر خواہش ہر ضرورت کا خیال رکھا، ہمیں دودھ پلایا، ہماری غذا اور خوراک کا خیال رکھا، آرام کا خیال رکھا، ہر چیز کا خیال رکھا. احب ابی لأنه يعاونني في جميع مراحل الحياة. میں اپنے والد سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمام زندگی کے مراحل میں میرا ممد و معاون ہے، میرے ساتھ تعاون کر رہا ہے. زندگی کے تمام مراحل میں وہ میرا ممد و معاون ہے، مجھے ہر معاملے میں سپورٹ کرتا ہے. والاب فضلہ علینا کبیر، اور والد کو بھی ہم پر بہت بڑی فضیلت حاصل، کبیر بہت بڑی. لأنہ یربینا ویعلمنا، کیونکہ اس نے ہمیں ہماری تربیت کی، ہمیں پڑھایا، ہمیں پالا پوسا اور ہمیں تعلیم دلوائی. وینفق علینا، اور ہم پر خرچ کیا. یعنی ماں تو گھر کے کام کاج سنبھالتی ہے اور والد جو ہے وہ کماتا بھی ہے، لا کے دیتا ہے، کھلاتا بھی ہے. یعنی دونوں سے مل کر نظام چلتا ہے نا. اس لیے کہتے ہیں کہ والد اور والدہ، ماں باپ دونوں گاڑی کے پہیے ہیں، دونوں پہیے. اگر ایک پہیہ بھی پنکچر ہو جائے، ناکارہ ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی. دونوں سے مل کر ہی زندگی کی گاڑی چلتی. تو ہم پہ بڑا احسان ہے، ہم پہ بڑا فضل ہے والدین کا، کیونکہ ان کے وجود کی وجہ سے ہمارا وجود ٹھیک ہو گیا. جی ان اللہ فرض علینا ان نحسن الیہما، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کے احسان مند رہیں، ہم ان کے ساتھ نیکی کریں، ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں، خصوصاً جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، ہر لحاظ سے ان کے آرام کا خیال رکھیں اور کسی طور پر بھی ان کو تکلیف نہ ہونے دیں. قال اللہ تعالی، اب اللہ کا فرمان سنیے جو کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے. ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روئے زمین پر اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. عبادت ہے تو صرف اللہ. تمام تر عبادات، مناجات، دعائیں اللہ سے، کیونکہ اللہ خالق ہے اور خالق کا حق ہے کہ عبادت اس کی جائے. خالق بھی ہے، پھر مالک بھی ہے، پھر رازق بھی ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق جو ہمارے ذمہ عائد ہوتا ہے وہ والدین کا حق ہمارے ذمہ. اور اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے ایک، ماں یا باپ، ایک بوڑھا ہو گیا، اور او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے، دونوں بوڑھے ہو گئے. تو اس صورت حال میں، اس حال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ،
تو ہمیں ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اللہ نے اف بھی کہنے سے منع کیا ہے، لیکن ہم تو اپنے ماں باپ کو بہت برا بھلا کہہ جاتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے اکڑتے ہیں، ہم تو ان کی بات ہی نہیں مانتے، ہم تو ان کا دل بھی دکھاتے ہیں، ان کو ستاتے بھی ہیں۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، اور ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے والدین کا تو بڑا حق رکھا ہے، والدین کا تو بڑا ادب احترام ہے۔ والدین تو ہمارے محسن ہیں، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ لہٰذا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پہ سب سے زیادہ حق تمہاری والدہ ہے۔ ایک صحابی نے جب پوچھا نا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر پوچھا تو فرمایا تمہاری والدہ کا، پھر پوچھا تو فرمایا تمہاری والدہ کا، چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو فرمایا تمہارے والد کا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اس لیے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور باپ کو ایک نظر محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ ایک حج اور عمرے کے مقبول ہونے کا، مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ یہ سب سے آخری کلمہ ہے اف کا، یعنی والدین کوئی بات کہیں، کوئی حکم دیں اور ہم کہیں میں نہیں کرتا، جاؤ میں نہیں تمہاری بات مانتا، مجھ سے نہیں یہ کام ہوتا، تو یہ بھی اللہ نے منع کیا۔ ایسا بھی نہیں کہنا۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ اگر کہتے ہیں تو اب اپنے والدین سے معافی مانگ لیں، کیونکہ والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکی بھی نہیں دینا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، گرمی سے نہیں، نرمی سے بات کرنی ہے۔ ہم تو گرمی سے بات کرتے ہیں، ہر وقت ہمیں تو گرمی چڑھی رہتی ہے، ہماری آنکھیں سرخ، ماتھے پہ تیوڑی چڑھی ہوئی ہے، اور جب بھی جوان بیٹا گھر میں آتا ہے تو کاٹنے کو دوڑتا ہے، کاٹنے کو ایسے جھڑکی مارتا ہے کہ والدین کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ جب والدین کا دل پارا پارا ہوتا ہے نا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، وَافِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اطاعت کا بازو پھیلا دو، اطاعت کرو، ان کی اطاعت کے بازو پھیلا کے رکھو، یعنی خدمت کے لیے ہمہ تن تیار رہو، میرا رحمتی محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ اللہ کیا دعا فرمائے؟ ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ بچپن میں کیسے پالا ہمیں ہمارے والدین نے، کتنی محبتوں سے پالا، کتنے ناز اٹھائے، کتنے ہمارے لاڈ اٹھائے، پھر ہم ہو جائیں اور وہاں کی نافرمانیوں کا دل دکھ تو کتنی بڑی بات ہے جی۔ ہم بھی ہوتے تھے، پیار ہوتے تھے، بالکل جو ہے کچھ بھی نہیں، محتاج ہوتے تھے تو والد ہمیں سہارا دیتے تھے۔ ہم بیمار ہوتے تھے تو ہماری تکلیف کی وجہ سے وہ بھی بیمار ہو جاتے تھے، ہاں جی۔ ہمیں بھوک لگتی تھی تو ماں بے چین ہو جاتی تھی، اپنا اس نے دودھ پلایا، ہاں جی۔ والد ہمیں کما کے لا کے کھلاتے تھے، ہمارے آرام کا خیال رکھتے تھے، تعلیم و تربیت دلائی، بڑے ہو گئے شادی کروائی، دلہن لا کے دی، آپ بچے ہو گئے، اب انہی بچوں کے لیے والدین کو ڈانٹ رہے ہیں، شرم تو نہیں آتی؟ انہی بچوں کے لیے اپنے والدین کو ڈانٹ رہے ہو، اور اگر تمہارے بچے کو والد تھوڑا سا ڈانٹ دے تو اسی والد کے گلے پڑ جاتے ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیسی سوچ، یہ تو قیامت کی نشانی ہے، تو بڑا غلط ہے۔ اپنی والدہ کو اپنی دلہن کے لیے ڈانٹتے ہو، ہاں جی۔ ہاں وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی سخت بول سکتے ہیں، لیکن ہر ممکن کوشش کرو کہ اپنی دلہن، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو کور کرو، اپنے والدین کو پیار سے محبت سے سمجھا سکتے ہو، جھڑکنا نہیں، لڑنا نہیں، مارنے کو نہیں دوڑنا، گالی نہیں نکالنی، ورنہ یاد رکھنا کہ تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ اولاد جن کے لیے آج والد کو جھڑکیاں مار رہے ہو نا، یہ اولاد ہو کے تمہیں جھڑکیاں مارے گی، پھر اللہ تعالیٰ تو بدلہ لے، اللہ تعالیٰ تو جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ دنیا میں بھی لیتے ہیں تم سے،
دنیا میں بھی دو گے، آخرت میں دو گے. اس لیے فرمایا کہ دعا کرو کے لیے دعا، جب فوت پھر بھی دعا کرو، ان کی قبر پر جاؤ وہاں بھی دعا تو ان کی خدمت بھی کرو، ان کے لیے دعائیں بھی کرو، ان کے ساتھ نرمی کا بھی کرو. آخر آیت میں فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان دونوں کے لیے یوں کہو اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا اور مجھے پالا پوسا جوان کیا. وعلینا الحقوق کثیرۃ للوالدین من، ہم پر والدین بہت زیادہ حقوق ہیں، بہت زیادہ. ان میں سے چند یہ ہیں: اطاعت والدین، والدین کریں، خدمت الوالد، والدین کی خدمت کریں، القول الکریم لہما، القول الکریم لہما، انہوں کے لیے نرمی سے بات کریں. جیسے میں نے کہا گھر سے نہیں، نرمی سے. العنایۃ بہما فی الکبر، بڑھاپے میں ان کے ساتھ عنایت، مہربانی، شفقت، محبت، خدمت. الدعاء لہما بالرحمت فی الدنیا والمغفرۃ فی الآخرہ، دنیا میں ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، دنیا میں ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، اور جب ہو جائیں تو ان کی مغفرت کریں. کی قبر پہ جائیں، مت بھولیں، جائے کریں، ہر ہفتے جائیں، کبھی مہینے بعد چلے جائیں، ہاں جی، خاص موقعوں پر جائیں.